ایسے لوگوں کو پولیٹیکل کیمپیننگ سے انتخابات کے کام سے جو پولیٹیکل پارٹیوں نے دور رکھا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ میری قوم پر احسان ہے. یہ تو جب آپ پارٹ ہوتے ہیں نا، پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہیں، تو آپ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، آپ رینٹر نہیں ہوتے، آپ کرایہ دار نہیں ہوتے، آپ حصے دار ہوتے. وہ ایک جماعت تیار ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ملت فروش، مسجد فروش، مقتدی فروش، مصلی فروش، جمعہ فروش، افطار فروش، عید کی نماز فروش. وہ شخص افطار پارٹی میں جو اپنے والد کے جنازے میں ٹوپی نہیں پہنتا، وہ افطار پارٹی میں 50 ٹوپیاں لے کر پہنچا ہوا ہے. قوم بری نہیں ہے، قوم کا بھروسہ ٹوٹا ہے چند کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے، چند کی وجہ سے. وہ چند کون ہیں؟ جنہوں نے ہمارے بھروسوں کا سودا کیا ہے. جمعے کے دن دلی کی مسجد میں محراب پر کھڑے ہو کر جو فتویٰ بیچا کرتے تھے، ایسے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ملت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 2014 لوک سبھا الیکشن اور اس کے بعد 2019 میں جس طرح سے نریندر مودی کی سرکار بنی اور اس کے بعد پولیٹیکل سینائرو کافی چینج ہوا، پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ میں ایک بدلاؤ آیا اور دیکھنے میں یہ آیا کہ مسلمان پوری طرح سے حاشیے پر چلا گیا. اس کے بعد بہت سارے اسٹیٹ کے الیکشنز آئے. خاص طور سے اگر ہم بہار کی بات کرتے ہیں یا 2019 لوک سبھا کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ تمام سیکولر پارٹی، چاہے وہ سماجوادی پارٹی کی بات کریں، RJD کی بات کریں، کانگریس کی بات کریں، یا اب جس طرح سے بنگال میں الیکشن چل رہا ہے، تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی جو ایک نشان ہوا کرتا تھا، ہیلی کاپٹر سے ایک داڑھی ٹوپی والا بڑے لیڈر کے ساتھ اترا کرتا تھا اور اسٹیج تک پہنچا کرتا تھا، یہ پولیٹکس پوری طرح سے ختم کر دی گئی ہے اور مسلمان پولیٹیکلی حاشیے پر چلا گیا ہے. اس کے کیا فوائد ہوئے ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں اور کس طرح سے اس پورے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. مولانا، کیا اس بدلاؤ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. بڑا مشہور مقولہ ہے، ایکشن کا ری ایکشن. اگر ہم پچھلے 70 سالوں کی سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن اور انتخابات کا اور ان میں کی جانے والے کیمپیننگ کے سٹائل کا تجزیہ کریں، تب اس بات کو زیادہ اچھی طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے، ڈیفائن کی جا سکتی ہے. ایک تو ہے کہ ہر آدمی کو بھارتی لوکتنتر میں، انڈین ڈیموکریسی میں اس بات کا حق ہے اور رائٹ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرے، چاہے وہ مسٹر ہو، مولانا ہو، پنڈت جی ہو، سوامی جی ہو، ایوری بڈی، مرد ہو یا عورت ہو. بھارت کے سمویدھان پر جو وشواس رکھتا ہے اور جو یہاں کا ناگرک ہے، وہ یہاں کا پولیٹیکل پارٹی آف کورس جوائن کر سکتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب ہمارے اکابرین اور بزرگان دین پولیٹیکل پارٹی میں فزیکلی رہا کرتے تھے. حضرت شیخ الاسلام مدنی علیہ رحمہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے نام ہیں، میں 2-3 نام لے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور آزادی کی تاریخ میں حضرت مولانا فضل الرحمن خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، برادران علی برادران کے نام سے مشہور رہے رامپور کے. یہ تمام حضرات نے پارٹی کے لیے کیمپین نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تھے، پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی. تو جب آپ پارٹ ہوتے ہیں نا، پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہیں، تو آپ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، آپ رینٹر نہیں ہوتے، آپ کرایہ دار نہیں ہوتے، آپ حصے دار ہوتے. تو اگر آج مجھے کسی پارٹی کے لیے کیمپین کرنا ہو تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے اس پارٹی کو جوائن کروں، اس کو ایکسیپٹ کروں، اس کے نظریات کو قبول کروں، چاہے جو بھی پارٹی ہو، اور اس کے بعد میں پارٹی میں اتروں. تاکہ اگر میں آج کہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں آپ ان کو ووٹ دو،
تو کل جیتنے کے بعد میں یہاں رہوں تاکہ میں ان سے اپنی قوم کا حق دلا سکوں جو بھارتی سنویدھان میں ہے۔ ہو کیا رہا تھا محترم، اتنے دنوں تک یہ پھر رخ بدل گیا، آزادی کے بعد منظر بدل گئے اور پیشہ ور لوگ سیاست میں آئے، وہ پارٹ ٹائم پولیٹکس کرنے لگے، پارٹ ٹائم، ناٹ پولیٹیکل پارٹنر نہیں بنے، وہ پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی نہیں بنے، پارٹ ٹائم بنے، انہوں نے دوستی کر لی سیاستدانوں سے، اور وہ کیا کرنے لگے، اب وہ ایک جماعت تیار ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ملت فروش، مسجد فروش، مقتدی فروش، مصلی فروش، جمعہ فروش، افطار فروش، عید کی نماز فروش، یعنی اس طرح کے ماحول کو بیچنے والے وہ لوگ آنے لگے کہ صاحب ہمارے پیچھے 3 لاکھ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی نے دیکھا ان کو بغل میں بیٹھاؤ کام بن جائے گا، اب ان کو ایک وقف بورڈ کا ممبر بنا دیا، انہوں نے پوری قوم کا سودا کر لیا۔ ہم کہتے ہیں آپ کو یہی کرنا تھا تو آپ باضابطہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے، آپ لیڈر بنتے اور آپ مسائل کو حل کرتے، لیکن ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد یہ جا کر دربار میں مل سکے، ہاں مل سکے، اتنی حیثیت نہیں ہے۔ کسی ایک امام کو پولیٹیکل پارٹی نے ہائر کر لیا، وہ معلوم ہو کہ اپنے علاقے میں کنسٹرکشن مافیا کا بروکر بن گیا، وہ خوش ہے اس سے، کسی نے افطار پارٹی میں، وہ شخص افطار پارٹی میں جو اپنے والد کے جنازے میں ٹوپی نہیں پہنتا، وہ افطار پارٹی میں 50 ٹوپیاں لے کر پہنچا ہوا ہے کہ صاحب ایک پر ایک ٹوپیاں پہنائی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو پولیٹیکل کیمپیننگ سے انتخابی انتخابات کے کام سے جو پولیٹیکل پارٹیوں نے دور رکھا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میری قوم پر احسان ہے، یہ میری قوم پر احسان، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں داڑھی ٹوپی کا سودا نہیں، آپ پارٹ بنیے، آپ جوائن کیجئے، میں نے یہ پارٹی جوائن کیا، گلے میں پارٹی کا فلیگ لپیٹیے اور اپنی قوم سے کہیے مجھے پہچانو، میں مسلح بیچنے والا نہیں ہوں، میں اس پارٹی کا لیڈر ہوں، اور اب الیکشن میں پارٹی کی بات کروں گا، الیکشن کے بعد پارٹی میں بیٹھ کر تمہاری بات کروں گا۔ انہوں نے اس کے لیے پھر کس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ علماء اکرام کو، جن کی حیثیت یہ رہ گئی کہ ان کو رینٹل ملا کہا جانے لگا، کہ کچھ پیسے لے کر کے اسٹیج پر بٹھایا جانے لگا، یا نریندر مودی کو جنہوں نے پورا سیناریو بدل دیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ اگر داڑھی ٹوپی والا اسٹیج پر ہوگا تو غیر مسلموں کا ووٹ نہیں ملے گا؟ دیکھیے داڑھی تو بہت مقدس چیز ہے، اسی لیے آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہم سے زیادہ لمبی داڑھی رکھی ہے، الحمدللہ بھائی بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ میں ان کی داڑھی کی عزت کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی داڑھی کو، ان کا مقصد کچھ بھی ہو لیکن میں پازیٹیو لیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ بنگال کے الیکشن کے بعد بھی داڑھی اپنی جگہ پہ رہے گی، دیکھیے کچھ لوگوں نے، پیشہ ور لوگوں نے اسلاف، اکابرین اور معزز علماء کرام کو شرمندہ کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سیاست کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں نے بھی سیاست کی اور پھر کروں گا انشاءاللہ اگر موقع ملے گا مجھے، لیکن ہاں کھل کر کروں گا، بیک ڈور سے نہیں، اوپن ڈور سے کروں گا تاکہ میں اس چیلنج کا سامنا کر سکوں۔ رہی بات کہ آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب یا آج کی پارٹیوں نے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اس ماحول میں اب تمام پارٹیوں کو لگ رہی ہے کہ پرانی جیکٹ چینج کرنی چاہیے اور نئی بنڈی اب سلوا لے جس کا کلر تھوڑا سا گرین کے ساتھ ساتھ سیفرون بھی ہو، ہرے رنگ کے ساتھ تھوڑا زعفرانی رنگ کی بھی ملاوٹ ہو۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹی اپنا پولیٹیکل فائدہ دیکھنا چاہتی ہے، اور سیکولرزم اور کمیونلزم کی پریبھاشا کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں، اگر آپ مضبوط ہیں تو سب سیکولر، آپ کمزور ہیں تو سب کمیونل۔ مولانا یہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمان پوری طرح سے سیاسی طور پر بے حیثیت ہو کر رہ گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب اپنا کوئی لیڈر نہیں مانتے اپنے کسی مسلمان لیڈر کو، جس کا درد کئی بار غلام نبی آزاد اپنی اسپیچ میں بھی درج کر چکے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص طور سے اگر کانگریس کی بات کریں، سب سے بڑی سیکولر پارٹی کانگریس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جتنے بھی مسلم لیڈر ہیں سب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ مسلمان عام عوام ہی اپنے جو لیڈر ہیں ان کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ان کو حیثیت کس طرح سے ملے گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں نے لیڈرشپ کو نہیں مانا، یہ بات درست نہیں ہے، میں
ہندوستان کے مسلمانوں کے قدم کو بھی میں احترام سے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں، میری قوم بہت اعلیٰ درجے کی قوم ہے، ہندوستان کی مسلمان. ہم نے جب ان کو پکارا ہے تو یہ آئے ہیں. ہم نے کہا آج عید نہیں ہوگی، انہوں نے مانا ہے. ماشاءاللہ، کون کہتا نہیں مانا ہے؟ ہم نے کہا آج سے روزہ شروع ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے. ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں. ہم نے زکوٰۃ کے پیسے کو کہا مدرسوں میں دو، تو کروڑوں روپے یہ قوم دیتی کہ نہیں دیتی ہے؟ قوم بری نہیں ہے، قوم کا بھروسہ ٹوٹا ہے چند کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے، چند کی وجہ سے. وہ چند کون ہیں؟ جنہوں نے ہمارے بھروسوں کا سودا کیا ہے، جنہوں نے ہمارے بھروسے کو ایوان سیاست میں بیچا ہے. ابھی جو بڑی بڑی پارٹیوں کا آپ نے نام لیا، اور ایک صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ بھی روئے کہ ہمارا درد یہ ہے. بھائی سچ تو یہ ہے کہ آج تک جتنی پولیٹیکل پارٹیوں میں مسلمان رہے، ان کی ہمت تھی اپنی قوم کی بات کرنے کی. وہ تو صرف اپنے پارٹی کے سیلس مین ہوا کرتے تھے. وہ اپنی پارٹی کا مال آ کر ہمارے پاس بیچتے تھے. ہمارا درد پارٹی میں جا کے بیان کرنا وہ تو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے. ان کو اپنا عہدہ پیارا تھا. جتنے لوگ بھی پولیٹیکل پارٹی میں قریب رہے، میں 100% پولیٹیکل پارٹی میں انوالو لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں. جو لوگ MP بنے، MLA بنے، منسٹر بنے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے ماشاءاللہ. 100% نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. انہوں نے ڈیفینیٹلی کام کیے ہیں لوگوں کے لیے کیے. صرف مسلمان کے لیے کیوں کریں گے بھائی؟ دیش کے لیے کریں گے تو ہمارے لیے بھی ہو جائے گا، جنتا کے لیے کریں گے تو ہمارے لیے بھی ہو جائے گا. ایک ہمارے علاقے کا MLA اگر اچھی سڑک بناتا ہے تو وہ سڑک کیا مسلمان کے لیے ہے؟ یہ ذہن سے میں نکالنا چاہیے. وہ سڑک انسانوں کے لیے ہے. تو اگر کوئی مسلمان اس دیش کا منتری بنتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے نہیں، دیش کے لیے اور دیش کی جنتا کے لیے بنا ہے. وہ لوگ، ان لوگوں نے نقصان پہنچایا جو نیم سیاست میں تھے، کھل کر آتے بھی نہیں تھے اور صاف چھپتے بھی نہیں تھے. افطار پارٹیوں میں چیف منسٹر کے بغل میں بیٹھتے تھے اور بغل میں بیٹھے بیٹھے اپنا ایک بایوڈیٹا تھما دیتے تھے، میرا بیٹا ذرا آوارہ ہے، کسی لائق نہیں، تھوڑا دیکھ لیجئے. ان کے بیٹے کا تو کام بن جاتا تھا. لیڈر یہ سمجھتے تھے کہ پوری قوم ان کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری قوم کو بیچا. ایک وقف بورڈ کے ممبرشپ میں، ایک حج کمیٹی کے چیئرمین شپ میں. ہم بھی جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ممبر کی حیثیت کیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. حج کمیٹی کے چیئرمین کا پاور کیا ہے، آئی نو، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا. لیکن صرف ان چیزوں کے لیے آپ قریب ہو گئے، اپنے چاہنے والوں کو سلاٹر ہاؤس کا لائسنس دلوا دیا تاکہ جب ہم کانفرنس کریں گے تو 2 بسیں یہ بھیجوا دیں گے. ہمیں راجیہ سبھا مل گئی. آپ کے اندر طاقت ہے. میں سلام کرتا ہوں مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کو کئی بار راجیہ سبھا کا آفر کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں. کشن گنج سے لڑ کے آئے ماشاءاللہ، لوک سبھا فرنٹ گیٹ سے انہوں نے لڑا اور وہ کامیاب اور مقبول تھے. تب تو سیکنڈ ٹائم جیت کر آئے ماشاءاللہ. مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہے گریٹ لیڈر. ڈیفینیٹلی وہ فائٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹیکل سیٹ اپ میں، آسام میں الیکشن لڑتے ہیں. آپ کو ان کے وچار اور ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر ان کی اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے. میں ان چیزوں کے فیور میں ہوں. اگر آپ راجیہ سبھا بھی جاتے ہیں آپ جائیں، لیکن آپ جلسے اور جلوس کی قیمت پر نہیں، بلکہ آپ پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی بن کر دیش کے لیے، ملت کے لیے ایک آواز بن کر راجیہ سبھا مانتے ہیں آپ کہ عام مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں کا نقصان ہوا جو بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں؟ اس وقت میں اس بات کو مکمل کروں تو راجیہ سبھا بھی ایک بہت معزز چیز ہے، جانا برا نہیں. ہمارے دستار و جبہ والے تشریف لے جائیں یا گڑوا کلڑ کے والے لے جائیں، مولانا جائیں یا پنڈت جی جائیں یا انڈسٹریلسٹ جائیں، راجیہ سبھا ضرور جائیں، لیکن جا کر وہاں اپنی زبان کو گنگ نہ رکھیں. آج جو موجودہ وقت میں ایٹ پریزنٹ میں جو آپ کو پولیٹیکل پارٹیوں کے دائیں بائیں رومال اور داڑھی ٹوپی والے نظر نہیں آ رہے، اس سے قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. اس سے وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگانے والے سیزنل لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ملت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جمعے کے دن دلی کی مسجد میں محراب پر کھڑے ہو کر جو فتویٰ بیچا کرتے تھے، ایسے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ملت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مولانا اس کا مطلب جو حصہ داری کی بات کرتے ہیں، حیدرآباد کے ایک صاحب ہیں، حصہ داری کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی آروپ لگایا جاتا ہے کہ آپ BJP کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیموکریسی میں چاہے حیدرآباد کے صاحب ہوں یا آسام کے صاحب ہوں، بہرحال یہ حضرات بیک ڈور سے نہیں اوپن ڈور سے پالیٹکس کر رہے ہیں.
لہٰذا حیدرآباد کے صاحب بھی جو پولیٹیکل الیکشن میں ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، چناؤ لڑ رہے ہیں، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور چناؤ لڑیں، اور خلاف بولنے والے بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔